اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بعد جس مہینے نے آنا ہے وہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانان عالم اسلام کے ایک بڑے رکن جس کو حج کہا جاتا ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا یہ لازم ہے، اور ہر اس شخص پر لازم ہے جو کہ استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو، اس کے پاس اتنی طاقت اور قوت موجود ہو کہ وہ بآسانی بیت اللہ کا سفر کر سکے اور وہاں جا کر حج کی ادائیگی کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کو زندگی میں ایک بار حج کرنا لازمی اور فرض ہے۔ عموماً حج کی ادائیگی میں ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور جب ہم کسی سے حج کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ ابھی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو میرے والدین نے حج نہیں کیا، پہلے ان کو حج کرانا ہے۔ تو ایسی کوئی شرط، ایسی کوئی بات شریعت نے نہیں بتائی جس کی بابت ہم یوں کہہ سکیں کہ اب حج نہیں ہے، پہلے بچیوں کی شادیاں کروائیں پھر حج کریں، پہلے والدین کو حج کروائیں پھر آپ حج کریں۔ ایسی کوئی شریعت نے حد متعین نہیں کی، بلکہ ہر ایک کی عبادت اسی پر لازم ہے۔ نماز میں نے پڑھنی ہے، والد صاحب نے جو پڑھنی ہے وہ ان کی اپنی نماز ہے، میری نماز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، آپ کی نماز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، میرے حج کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا، آپ کے حج کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ نظریہ رکھنا یا ان شرطوں کی وجہ سے، ان وجوہات کی وجہ سے حج پہ نہ جانا، یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ ہر ایک شخص کے اوپر اپنی اپنی عبادت لازم اور فرض ہے، تو لہٰذا جو صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، اللہ نے قدرت دی ہو، اللہ نے وسعت دی ہو اور وہ حج پہ جا سکتا ہو، بلا وجہ حج میں تاخیر کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ موجود ہیں، جس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، جس کے دل میں بیت اللہ کی طرف جانے کا ذوق اور شوق موجود ہے، وہ کسی بھی وجہ سے اللہ کے احکامات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اگر اس کے سینے میں ایمان موجود ہے۔ بلا وجہ کی لاپرواہی، بلا وجہ سے دور رہنا، بلا وجہ سے حج کو ادا نہ کرنا، یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے محرومیت سمجھی جائے گی کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی جانب سے العیاذ باللہ وہ شخص دور کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا جس شخص پر بھی حج فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کا اہتمام کرے۔ اگر چونکہ موجودہ دور میں سرکاری کوٹا دیا جاتا ہے، درخواستیں بھیجی جاتی ہیں اور ایک مخصوص لمٹ متعین ہے، اس سے آگے، اس سے بڑھ کر آپ حج نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کوشش یہ ہو کہ اول اپنی کوشش لازمی کریں، اپنی درخواست جمع کروائیں، اپنی ضروریات کو ذہن میں رکھیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو انسان وہاں چلا جائے گا۔
لیکن اپنی طرف سے تیاری مکمل ہونی چاہیے، اپنی طرف سے اولین ترجیح حج کی ادائیگی میں ہونی چاہیے۔ ایسا شخص جو کوشش کرتا رہا ہو زندگی میں اور کسی وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکا، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے۔ یا کوئی شخص اگر بیمار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے اب سفر کے قابل نہیں رہا، مجھ سے ہمت نہیں، تو اول تو کوشش کرتا رہے، جیسے بہتری ہو، جانے کے قابل ہو تو وہ چلا جائے، ورنہ اپنے پاس وصیت میں ضرور یہ لکھوا لیا جائے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا، مجھ پر حج فرض تھا، میرے ترکے میں سے رقم کو خرچ کر کے میری جگہ پر کسی شخص کو حج کے لیے بھیج دیا جائے جو میری طرف سے حج کو ادا کرے۔ اور جو شخص حج کرنے کے لیے جائے گا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کراچی سے ہو، وہ جس علاقے سے اس شخص کا تعلق ہو وہ اسی علاقے سے ہو۔ مثال کے طور پر وصیت لکھنے والا کراچی سے ہے تو جو شخص حج بدل کر رہا ہے اس کی جگہ پہ حج کرنا جائے گا وہ بھی کراچی سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مکۃ المکرمہ میں کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست رہتے ہوں، ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ وہاں سے والد صاحب کے لیے حج کر دیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ چونکہ ترکہ 1/3 میں سے جو رقم ہے وہ اس کے روزے کی فدیوں میں، نماز کے فدیوں میں اور حج کے فدیے میں دی جائے گی۔ اگر وہ رقم کم پڑ رہی ہو، ترکہ کم ہو، تو ایسی صورت میں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ پھر مکۃ المکرمہ میں جو شخص موجود ہوں یا اس کے آس پاس سعودی عرب میں موجود ہوں اور وہ کم خرچے میں وہ کام ہو سکتا ہو تو کروا لیے جائے، ورنہ بصورت دیگر حج بدل اسی شخص کا معتبر ہوگا جو کہ جس علاقے سے وہ مرنے والا، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اور حج کے لیے لازمی امر ہے کہ جب آپ حج پہ جائیں، اور اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے گویا وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک ایمان والا جب وہ وقوف عرفہ کرے گا، وہ شیطان کو کنکریاں مارے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کا قرب پیدا ہوگا اور وہ مزید مضبوطی اختیار کرے گا۔ اور حقیقت میں تو حج یہ نوجوانی کی عبادت ہے، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ انسان مست ہو کر دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح اپنے رب کے حضور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور اپنی آہوزاری اور اپنی حاضری کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ اس لیے جن ساتھیوں پر حج لازم ہے ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم